کزن میرجز کو تو ہماری سوسائٹی میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جی آپس کی بات ہے، آپس میں رشتہ داری ہو، چیزیں ہوں. آپ اسے ایک بم کہہ رہے تھے، بم سے تشبیہ دیتے ہیں، کیوں؟ میں کہوں گا بدنصیبی ایکچولی ہے. فرسٹ کزن میرج میں یا کلوز کمیونٹی میرج میں مویشی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اتنی بڑھتی ہیں کہ میں اس کو سمجھتا ہوں ڈیزاسٹر فار دا نیکسٹ جنریشن، ڈیزاسٹر فار دا فیملی اینڈ ڈیزاسٹر فار دا ہول کمیونٹی ایکچولی. تو اس میں کیا خرابی؟ خرابی یہ ہے کہ ہم سب کے اندر بے انتہا خراب ویک جینز یا اب نارمل جینز ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہر کام کے لیے دو جین آتے ہیں، ایک اماں سے ایک ابا سے. تو اگر دونوں خراب ہوں تو بیماری ہوتی ہے. اتنی خطرناک بات ہے یہ کہ فرسٹ کزن میرج میں 1 out of 4 or 5 چلڈرن مویشی بیماری، سیویئر مویشی بیماری لے کے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، اس میں تو ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، خوشی فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ابا بھی آپس میں بھائی تھے، ہماری اماں بھی آپس میں بہنیں ہیں. BBC میں پروگرام آیا تھا آج سے 2 سال پہلے. بلوچستان میں ایک گاؤں ہے جہاں ایک بیماری ہے، اس کو بولتے ہیں ریٹینائٹس پیگمنٹوسا. اس میں ہوتا ہے کہ اسکن کینسر ہو جاتا ہے، اور وہ گاؤں ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. پریڈکشن یہ کہ اگر 10 15 20 سال میں سب لوگ مر جائیں گے وہاں کے. کیا شادی کرنے سے پہلے اگر کزنز میں کر ہی رہے ہیں تو کیا شادی کرنے سے پہلے کوئی ٹیسٹ ویسٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کا دونوں کا ہیموگلوبن الیکٹروفورسز کریں گے؟ اگر دونوں کیریئر ہیں، دونوں کے اندر اس کی اثرات ہیں، نیکسٹ جنریشن میں 4 میں سے 1 بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہو جائے گا. اگر دونوں کیریئر ہیں تو اس ٹیسٹ سے معلوم ہوتا ہے کیریئر ہیں، وہاں پر کہتے ہیں شادی نہیں ہوگی. لا تو ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن کبھی ٹیسٹ کا سنا تو نہیں. چونکہ اس کی اہمیت نہیں دے رہے لوگ. سوچیں صاحب کہ 70% شادیاں فرسٹ کزن ہو رہی ہیں، ان میں سے 4 بچے ہوئے، اس میں سے 1 خراب اگر ہے تو حساب لگا لیں کتنے % ہم اب نارمل یا ویک یا مویشی بیماری والے بچے پیدا کر رہے ہیں. وسل بلور پاکستان کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اختر شاہین رند، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، معزز مہمان ہمارے، وہ ہیں جناب ڈاکٹر سراج الدولہ صاحب، جو کہ پروفیسر آف پیتھولوجی ہیں اور گورنمنٹ میں بھی سرو کر چکے ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹی کے ساتھ ہیں، ملی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سر اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن بتائیے، کہاں کا سرو کیا آپ نے؟ جی میں نے ڈور میڈیکل کالج سے 1970 میں گریجویشن کی، اور پھر پیتھولوجی کی ٹریننگ کے لیے میں انگلینڈ چلا گیا. 9 سال وہاں رہا. وہاں ٹریننگ فیز میں جونیئر لیول سے SHO، رجسٹرار، سینئر رجسٹرار اور کنسلٹنٹ وہاں رہا. میں پھر فیصلہ کر لیا کہ پاکستان آنا ہے، تو میں 1982 میں واپس آ گیا تھا. اس کے بعد میں نے 25 سال کام کیا سندھ گورنمنٹ کے مختلف میڈیکل کالجز میں، جیسے ڈور میڈیکل کالج، سندھ میڈیکل کالج، KMDC، جام شورو. جہاں جہاں ٹرانسفر کیا گورنمنٹ نے، میں وہاں جا کے سرو کیا. 25 سال وہاں پڑھایا. اس کے بعد ضیاء الدین میڈیکل کالج میں 15 سال وہاں پڑھایا، اور اب میں 2 سال سے اٹیچ ہوں ملی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. مسٹ ایک نئی یونیورسٹی بنی ہے ملیر میں. ہمارا سلوگن ہے ایجوکیشن از مسٹ. تو ملی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہاں میں پڑھا رہا ہوں. رائٹ. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ سے ڈسکشن ہو رہا تھا، کزن میرجز کو تو ہماری سوسائٹی میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جی آپس کی بات ہے، آپس میں رشتہ داری ہو، چیزیں ہوں. آپ اسے ایک بم کہہ رہے تھے، بم سے تشبیہ دیتے ہیں، کیوں؟ ہاں، یہ ایک عجیب سی ایک میں کہوں گا بدنصیبی ایکچولی ہے. میں نے 1976 میں جب اپنا پارٹ 1 MRC پیتھ امتحان پاس کیا تھا، اور میرا انٹرسٹ پیدا ہوا تھا جینیٹکس میں. اس وقت میں جانا کہ کزن میرجز، اور خاص کر فرسٹ کزن میرج، کتنی خطرناک بات ہے فیملی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مویشی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں فرسٹ کزن میرج میں یا کلوز کمیونٹی میرج میں. مویشی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اتنی بڑھتی ہیں کہ میں اس کو سمجھتا ہوں ڈیزاسٹر فار دا نیکسٹ جنریشن، ڈیزاسٹر فار دا فیملی اینڈ ڈیزاسٹر فار دا ہول کمیونٹی ایکچولی. میں اس طرح اگزامپل دوں گا میں کہ اسلامک کنٹریز میں پاکستان میں کوئی 60-70% پلس شادیاں ہوتی ہیں فرسٹ کزن کی. 60-70% پلس جناب، یہ کہاں لکھا ہے سر؟ ڈاکومنٹڈ ہے. ابھی کوئی 6 مہینے پہلے ڈاؤ میں کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بتایا 82%، جبکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے 54 سے لے کر کے 60-70 تک. اصل میں اس چیز کو کسی نے کیا خرابی؟ اس میں کسی نے اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں. خرابی یہ ہے، اب اس کو تھوڑا سا جینیٹکس بتانی پڑے گی. خرابی یہ ہے کہ ہم سب کے اندر بے انتہا خراب ویک جینز یا اب نارمل جینز ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہر کام کے لیے 2 جین آتے ہیں، ایک اماں سے ایک ابا سے. تو اگر دونوں خراب ہوں تو بیماری ہوتی ہے. اگر ایک خراب ہو اور ایک نارمل ہو، جیسے یہ خراب ہے یہ نارمل ہے، اگر تو
انسان چلتا رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہم لوگ ARD آٹوزومل ریسیسیو ڈیزیز. اگر فرسٹ کزن میرج ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن میں یہ خراب والا سامنے آ جائے خراب والے کے. مثال کے طور پر میں شادی کر لوں اپنی کزن سے، تو کزن مطلب ہوا کہ اس کے پیرنٹس اور میرے پیرنٹس آپس میں بھائی بھی تھے، تو بھائی یا بہن جو بھی کہہ لیں، تو کوائٹ ممکن ہے کہ یہ جو بیماری ہے خراب والا جین دونوں آمنے سامنے آ جائے بیماری ہو جائے گی. اور یہ اتنی خطرناک بات ہے یہ کہ فرسٹ کزن میرج میں 1 out of 4 5 چلڈرن موروثی بیماری، سیویئر موروثی بیماری لے کے پیدا ہوتے ہیں. وہ بیماری ہو سکتا ہے کہ پیدائش میں ظاہر ہو جائے، یا ہو سکتا ہے 10 سال 5 سال 20 سال بعد ظاہر ہو، لیکن بہت ہی سیریس معاملہ ہوتا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فرسٹ کزن میرج میں بے انتہا ابارشن بھی ہوتے ہیں، مس کیریجز ہوتے ہیں، اس لیے کہ اتنی خراب اتنی بیماریاں ہوتی ہیں آلریڈی کہ پیدا ہوتے ہی بچہ مر جائے گا، اس لیے باڈی اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ ابارٹ کر دیتی ہے، اتنی اگر خراب بیماری ہو. تو مثلا سر کیا بیماریاں ہوتی ہیں؟ ہاں، جیسے تھیلیسیمیا ہمارے معاشرے میں اتنا کامن ہو گیا ہے. ہمارے آٹزم، بلائنڈنس، ڈیفنس کا بھی اس سے تعلق ہے؟ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر شوکت ملک صاحب، پروفیسر ENT کے، وہ کہتے ہیں کہ 9 out of 10 ڈیفنس جس میں انہوں نے کوکلیئر ٹرانسپلانٹ کیا ہے وہ ہوتے ہیں فرسٹ کزن میرج کے پیداوار. تو فرسٹ کزن میرج کے پیداوار بچے جو ہوں گے نا 1 in 5 1 in 4 ول بی سیویئرلی اب نارمل. چھوٹی موٹی بیماری تو وہ خاص بات نہیں ہے، سیویئرلی مطلب یہ کہ پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ان کو ہم کہتے ہیں اسپیشل چائلڈ. اسپیشل چائلڈ ٹھیک ہے، ہمارے خون ہے، ہم اس کے حفاظت کریں خیال کریں گے، لیکن وہ فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ سوسائٹی فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. میں اس کی ایگزامپل دوں میں کہ انگلینڈ میں جو پاکستانی رہتے ہیں بریڈ فورڈ میں، لیسٹر میں، برمنگھم میں، مانچسٹر میں، وہاں فرسٹ کزن میرج بہت ہوتی ہیں. ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اب نارمل جینیٹیکلی، مسکولر ڈسٹرافی وغیرہ کے. تو وہاں یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا پچھلے 8-10 سال پہلے، اور وہاں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سیریس بیماری ہوئی موروثی اور وہ فرسٹ کزن میرج کی وجہ سے ہوگی تو اس کے علاج میں NHS نیشنل ہیلتھ سروس کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی یا کم کرے گی، آپ خود دینا پڑے گا. اب یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں. وہاں کے جو پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، وہ جب بتاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میرے بچوں کو یہ بیماری ہے، تو وہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ابا اماں رشتہ دار ہیں کیا؟ اس کو بولتے ہیں کنسنجینیٹی بولتے ہیں میڈیکل ٹرم میں. تو کہتے ہیں نہیں ہمارے رشتہ دار نہیں، کزن نہیں ہے، یہ دور کے ہیں وغیرہ وغیرہ. جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے. یہ بات مجھے رائل کالج کے پریزیڈنٹ نے بتائی، مجھے آج سے کوئی 6 مہینے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی. کہنے مطلب یہ کہ فرسٹ کزن میرج دنیا میں 4 بڑے مذاہب ہیں. ہندوؤں میں تو اٹ از انلیگل. ہندوؤں میں اگر فرسٹ کزن میرج غلطی سے ہو جائے، جب بھی معلوم ہوگا وہ ختم ہو جائے گی آٹومیٹکلی. کرسچن میں اٹ از ڈسکریجڈ، لیکن بہت ریئرلی ہوتی ہے ابھی بھی. جوز میں ایک زمانے میں انکریج کیا جاتا تھا اور اس زمانے افضل تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے. 70-80 سال پہلے جب معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے موروثی بیماریاں بہت ہوتی ہیں، وہ انہوں نے بند کر دیا کافی حد تک. مسلمانوں میں سم ہاؤ ہم نے اویئرنیس نہیں پھیلائی. یہ ہمارا آپ کا فرض ہے کہ اویئرنیس پھیلائیں سوسائٹی میں کہ اس کی وجہ سے بیماریاں کتنی ہوتی ہیں. مسلمانوں میں یہ جیسے بتایا میں نے 60-70% ہوتی ہیں، خاص کر کے پاکستان کے لوور پنجاب اور سندھ کے ایریا میں. ایز اے ہول پاکستان میں ہے یہ کافی. یہ اویئرنیس کا مسئلہ ہے. اور ایک تو یہ فرسٹ کزن میرج، ایک ہی ڈبل فرسٹ کزن میرج کہ ابا اماں بھی کزن تھے، اب بچوں شادی کر رہے ہیں پھر کزن. اچھا، اس میں تو ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، خوشی فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ابا بھی آپس میں بھائی تھے، ہماری اماں بھی آپس میں بہنیں ہیں. تو بہت خطرناک ہے یہ. BBC میں پروگرام آیا تھا آج سے 2 سال پہلے. بلوچستان میں ایک گاؤں ہے جہاں ایک بیماری ہے، اس کو بولتے ہیں ریٹینائٹس پگمنٹوسا. اس میں ہوتا ہے کہ اسکن کینسر ہو جاتا ہے، اور وہ گاؤں ختم ہوتا جا رہا آہستہ آہستہ. پریڈکشن یہ ہے کہ اگلے 10-15-20 سال میں سب لوگ مر جائیں گے. وہاں کے لوگوں میں فرسٹ کزن، ڈبل فرسٹ کزن، اور اتنی کلوز شادیاں ہیں کہ ان کی 18-20 سال کی عمر میں اسکن کینسر ہو جاتا ہے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور 28-30 سال 35 سال کی عمر میں لوگ مر جاتے ہیں. تو اس کا نام ہے بیماری کا ریٹینائٹس پگمنٹوسا. یہ BBC میں پروگرام آیا تھا. فرسٹ کزن میرج میں بھی علاقہ میں گیا تھا اسی کے کانفرنس میں، وہاں میرا ٹاک تھی اسی پوائنٹ پر. وہاں کچھ جیپنیز پروفیسر آئے تھے، جو انہوں نے میری جب تقریر سنی اور لوگوں کو بات کی تو ان کو تعجب ہوا کہ ابھی بھی یہاں فرسٹ کزن میرج کر رہے ہیں اتنی اویئرنیس کے بعد. کیوں کرتے ہیں اور کیسے بچیں؟ یہ ہمارا آپ کا کام ہے کہ اس کو اویئرنیس پھیلائیں.
اور یہ بھی میں ایسا سوال کرتا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں بھی لوگ جو ہے وہ وہاں نہیں سمجھ رہے، وہاں اویئرنیس دینے کے باوجود بھی نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں تو پاکستان میں تو اللہ ہی حافظ ہے. جو پاکستانی ہیں، پاکستانی جو کر رہے ہیں وہاں جو کرسچن ہیں، ہندو تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. جو پاکستانی خاص کر کے ہیں یا مسلمان دوسرے ملکوں سے وہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ میں نے تھوڑا ریسرچ کی، پوچھتا ہوں جا کے میں. ایک تو وجہ یہی کہ گھر کا بچہ ہے، خاندان کا بچہ ہے، دیکھا بالا ہے کہ خراب نہیں ہے، شراب نہیں پیتا ہے، فلاں نہیں غلط کام نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ کر دوستے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ لالچ کہ گھر کی دولت گھر میں رہے، اگر لڑکی باہر سے آئی ہے، لڑکا باہر سے یہ زیادہ بڑا ریزن ہوگا. یہ بڑوں لوگوں میں، بڑے بڑے وڈیروں میں، چودھریوں میں، رئیسوں میں، ان کے اندر. ایک ریزن میں نے سنی جو تعجب ہوا مجھے، کسی نے کہا کہ یہ سنت ہے اس لیے ہم کرتے ہیں. تو اس پر میں ذرا سا ریسرچ کی، پھر میں نے ریسرچ کی اور بالکل ایسی بات ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے پیارے رسول جو جن کی خاک کے آگے بھی ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہمارے ان کے سامنے، انہوں نے تو اگزامپل کریٹ کیا اس طرح سے کہ انہوں نے شادیاں کی 12-13. انہوں نے اپنی عمر سے کم سے بھی کی، زیادہ سے بھی کی، انہوں نے مطلقہ سے بھی کی، انہوں نے بیوہ سے بھی کی اور ان میرڈ سے بھی کی وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ایگزامپل کریٹ کر دیا کہ یہ سب ممکن ہے. مثال کے طور پر پہلی شادی انہوں نے کی حضرت خدیجہ سے، جو ان سے 15 سال عمریں بڑی تھیں. ان کی عمر تھی 40 کے لگ بھگ، ان کی رسول کی عمر تھی 25 سال. 15 سال بڑی تھیں وہ، اور شادی چلی 25 سال. اور جب حضور کی عمر ہو گئی 50 سال، ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک دفعہ یہ گھر سے باہر جا رہے تھے، گلی میں کسی بڑی بزرگ نے کہا کہ محمد تم خدیجہ کے بعد کچھ لونلی ہو گئے ہو، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اور کہنے بتائیں کچھ ہے تو. تو انہوں نے کہا رشتہ ہے. تو انہوں نے رشتہ لگایا سودا سے، حضرت سودا سے شادی ان کی ہوئی، وہ دوسری دن تھی. تیسری ان کا نکاح ہوا حضرت عائشہ سے، لیکن ان کی رخصتی بعد میں ہوئی، وہ الگ قصہ ہے، وہ ہمارا بھی ٹاپک ہے، کزن میرجز. پھر انہوں نے چوتھی شادی کی، نکاح کیا حفصہ سے، حضرت حفصہ سے. پانچویں ان کی شادی نکاح ہوا حضرت زینب سے، جو ان کی فرسٹ کزن پھوزاد بہن تھی. اس کی بڑی امپورٹنٹ ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہوا یہ کہ ان کی فرسٹ کزن تھی حضرت زینب، اور ان کی عمر 35-38 سال ہو گئی تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. ہائی خاندان کی تھیں، خوبصورت بھی تھیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو، جس کو آزاد کر کے، زید، حضرت زید، ان کو اپنا بیٹا، منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اس کو بولا کہ تم کر لو بھائی. تو انہوں نے کر لیتے ہیں، شادی کر لی. لیکن شادی چلی نہیں. 1.5 سال کے بعد وہ ڈیورس ہو گئی ان کی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری پھوزاد بہن پھر لونلی ہو گئی، اکیلی ہو گئی ہے، اور تو انہوں نے سپورٹ کرنے کے لیے کہا کہ میں کر لیتا ہوں. تو لوگوں نے کہا آپ کیسے کریں گے سر، یہ تو آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، ایکس بھی، تو آپ کی بہو ہوئی اس طرح سے. تو کچھ دیر خاموش ہو گئے. اسی وقت، اس اگلے دن یا اسی ٹائم پر ایک وحی آئی، ایک قرآن میں آیت آئی کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی ڈیورس اس کی جو ایکس وائف سے آپ کر سکتے ہیں. بیسیکلی انہوں نے شادی کی اپنے فرسٹ کزن سے سپورٹ کرنے کے لیے، فائنینشلی یا مورلی یا جو بھی کہہ لیں آپ، سوشلی سپورٹ کرنے کے لیے. تو اس پر میں کہتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں میں کہ بھائی اگر کرنا ہی ہے سپورٹ کرنے کے لیے، اس میں الاؤ ہے. بڑی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسلام میں الاؤ ہے، افضل نہیں ہے. صحیح مسلم میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں پھیل جاؤ. پھیلنے مطلب یہ ہوتا ہے آپ خاندان سے باہر نکلو. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ شادی کی. اور یہ بھی ایک پھر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی میجورٹی اولادیں ہوئیں حضرت خدیجہ سے، 1-2 ہوئیں دوسری 1-2 اور سے، حضرت زینب سے کوئی نہیں ہوئی. تو بڑا اگزامپل کریٹ کر دیا. اگر آپ نے جانا ہے سنت رسول کے اوپر، بالکل اچھی بات ہے جانا، ہم سب کا حق ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے سنت رسول پر کام کرتے ہوئے. کہ کرنا ہی بھی ہے تو 5ویں کریں آپ، پہلی دوسری نہ کریں، سپورٹ کرنے کے لیے کریں. ہمارے یہاں اپنے آسانی کے لیے کر لیتے ہیں. ویسے آپ یہ بھی ایک ریزن سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں تشدد ہوتا ہے، گھریلو تشدد، مار پیٹ چیزیں، اور یہ والی بات بھی ٹھیک ہے کہ منشیات کا استعمال اور یہ والی چیزیں بہت ہوتی ہیں، تو پیرنٹس ڈرتے بھی ہیں یہ سوچ کے کہ یار ہم نے دیکھا بھالا نہیں ہے لڑکا، فیملی کو نہیں دیکھا بھالا ہوا، پتہ نہیں کیا ہے. اور رشتوں میں خاص طور پہ جھوٹ بھی بہت سامنے آتا ہے، دکھاتے کچھ ہیں، ایکچوئل میں نکلتا کچھ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہی تو وجہ پھر ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے؟ یہی وجہ ہے. ریسرچ کریں تھوڑا، شادی کرنے سے پہلے ذرا انکوائری کریں بچے یا بیٹی کے بارے ہونے والے داماد. یہاں تو کسی لڑکے کے بارے میں کوئی انکوائری کے لیے کوئی چلا جائے تو وہ بھی بعض اوقات مائنڈ کر دیتے ہیں، ارے ہمارے بارے میں گئے تھے وہاں پتہ کرنے گئے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے چکر میں پڑھ کے آپ جلدی سے کسی کزنس کر دیں اور اس کی مثبتیں دیکھیں. میں تو بتا رہا ہوں کہ 1 in 4 5 بیماریاں، 1 in 4 بچہ یا بیٹی یا بیٹا ول بی سیویئر اب نارمل. میں تو اب فرسٹ کزن میرج
نہیں جاتا ہوں اٹینڈ کرتا ہوں. آپ شادی میں نہیں جاتے؟ میں کارڈ آئے وہ کارڈ میں پوچھتا ہوں. آپ فرض کیا آپ نے بچے کی شادی کیا کارڈ لایا, میں پوچھوں گا ایسی باتوں میں کہ یار رشتہ کہاں کیا ہے, کون کہاں, تو آپ بولیں گے یار میرے بھائی کے بہن کے بچی. میں خاموش ہوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے اس دن ذرا میں مصروف آ نہیں سکوں گا. میں آپ میرے پرانے دوست لیکن ہیں, اس کے ریزن کیا؟ آپ میرے دونوں پرانے تو آپ بولے کیسے نہیں ہوگے بھائی, تم میرے دوست اتنے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں کیسے یہ شادی اٹینڈ کروں کہ مجھے پتہ ہے کہ 5 میں سے 1 4 میں سے 1 بچہ اس کا اب نارمل ہوگا, سیویئرلی اب نارمل ہوگا. تو ایک دوست نے میرے تو کہا تم مجھے بدوا دے رہے ہو. میں بدوا نہیں دے رہا ہوں بھائی, میں اسٹیٹسٹک کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹسٹک ہے, اب باقی مانو یا نہ مانو. اچھا, اس وجہ سے آپ شادی میں ہی نہیں جاتے؟ میں نہیں آتا ہوں, اور اس کی وجہ سے کافی فرق پڑا. 1 2 شادیاں انہوں نے جب دیکھا نا, میں اتنی اسٹرانگلی بات کر رہا ہوں کہ فرسٹ کزن میرج میں اتنے مسئلے مسائل ہیں, تو انہوں نے جا کے گھر میں بات کی اور اس کو شادی روک دی. میری اپنی ہمارے خاندان میں شادیاں ہوئی, بہت ساری ہوئیں, اب ختم ہو گئی آہستہ آہستہ. میں 76 میں جب میں نے پارٹ 1 امتحان پاس کیا, اب گھر فون کیا ابا کو کہ میں امتحان پاس کر لیا, تو ابا نے بولا کہ ہاں آ جاؤ بھائی شادی کریں گے تمہاری. ہم نے کہا یہ اچھا یہی تھا کہ آ جائیں گے. آئے, انہوں نے کہا شادی طے کر دی فلاں سے. میں نے کہا ابا وہ تو میری کزن ہے, فرسٹ کزن. کہ تو کیا ہوا؟ تو ابا میرے ڈاکٹر نہیں تھے, ہیڈ ماسٹر تھے وہ. تو میں نے ابا کو بولا کہ نہیں ابھی میں نے پڑھا ہے اور یہ میری تعلیم ہے یہ, اور اس میں بڑا مسئلے ہیں. کہ نہیں تم لوگ کتا خریدنے جاتے ہو تو پیڈگری دیکھتے ہو, میں بہو تلاش کر رہا ہوں, خاندانی بہو, تو تم کو اس میں کیا اعتراض؟ میں نے کہا ابا اعتراض کی بات نہیں ہے, یہ میں فیوچر کی بات کر رہا ہوں, فیوچر کی, اور اسٹیٹسٹک کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹسٹک تو سب ماننا پڑے گا نا ہم کو, سب کو. تو خیر ناراض ہو گئے, 2 دن بات چیت نہیں کی. میں بڑا پریشان, میں سوچا کہ بھاگ جاؤں واپس. ہاں جی یہ مطلب پھنسا دوں گا مجھے. لیکن پھر مجھے ایک خیال آیا, اب میں بتاتا ہوں کلاس میں بھی, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتا رہا ہوں آپ کو, میں اس کے ذریعے آپ بچ سکتے ہیں. ایک دن میرے ذہن میں آئیڈیا آیا, میں نے ابا بولا آئیے کچھ بات تو کریں. تو ان کا موڈ اچھا تھا کہ ہاں بات کریں گے, لیکن تمہاری شادی کی بات نہیں کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, کسی اور شادی کی بات کریں گے. بیٹھ گئے ہم لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ کرسی لے کے. میں نے یہ کاغذ نکالا, میں نے کہا ابا ہمارے خاندان میں بہت سی شادیاں ہوئی ہیں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں, محلے میں, فرسٹ کزن کی کتنی ہوئی؟ 1 2 3 4 بتایا, 8 10 تو ہو گئے. پھر ہر ایک سے پوچھا میں نے کتنے بچے ہوئے, کسی کے 2, کسی کے 3, کسی 4, 40 42 بچے ہو گئے. اس میں سے 11 بچے موریسی بیماری میں مبتلا تھے, سیریس بیماری میں. کچھ دیر سوچتے رہے وہ, پھر میں نے پیج پلٹا. میں نے کہا ابا ایسا کرتے ہیں اب نان کزن میرج, رینڈم میرج کی بات کرتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام یو. ابا اماں میرے فرسٹ کزن نہیں تھے, تو ہم نے آپ کی شادی کی, ہم لوگ 8 بھائی بہن ہیں, ہم 8 بھائی بہن نارمل ہیں ماشاء اللہ. 80 کی ہم نے 8 10 میرج نکالا, 40 نکالا. 40 بچوں میں کوئی بھی اب نارمل نہیں تھا سیویئر. تو ابا کرسی کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے, کہہ رہے یار یہ تو مسئلہ ہے. باپ جس دن آپ کو یار بول دیں نا سمجھیں آپ کا بات پوری مان گیا. وہ 2 دن بعد انہوں نے کہہ دیا, ابھی میں سمجھا دیا ان کو کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے اور میں اس طرح بچاؤں. یہ تو آپ کو ہم کو ہمارا ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پیتھولوجسٹ جو ہوتا ہے باڈی کے انجینئر, میں ایکچولی بیماری کی میکینزم سمجھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور مجھے پڑھایا گیا یہ جو میکینزم ہے موریسی بیماریوں کا, اس کو بولتے ہیں آٹوزومل ریسیسیو ڈیزیز. یہ اتنی کامن ہو جاتی ہے کہ خوف آتا ہے. اور جس خاندان میں جس بچے میں فیملی میں ایک بچہ سا ہو جائے, آپ اٹھ کے دیکھیں محلے میں جا کے, اس کو ریسرچ ویسے اب آپ کی باتوں کے بعد احساس ہو رہا ہے, ویسے ادروائز تو کبھی سوچا نہیں اس طرح سے. آپ اب میں نے پوچھنے جا کے ادھر ادھر جو رشتہ دار عزیز ہر خاندان میں, یہ پاکستان نے کہا کہ 60% 70% شادیاں ہیں فرسٹ کزن کی. آپ ان سے پوچھیں, دیکھیں جا کر کے, آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی کسی کو کوئی بیماری نکل آئے گی. تو پھر آپ تو اس کے ایڈوکیٹ ہوئے, تو اس بات کو آگے کیسے پھیلائیں گے؟ بس کیا پلان ہے؟ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اسی لیے کہ مجھے لوگ محفلوں میں میٹنگ سے بلاتے ہیں. میں نے شادیاں رکوائیں اس طرح سے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی FCPS پارٹ 1 میں, کلاس میں لیکچر لے رہا تھا میں, تو کلاس کے بعد ایک لڑکی آئی کہ سر آپ سے ایک کام ہے. بولو آپ میرے ابو سے بات کر سکتے ہیں. میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ یہ بالکل ٹرو اسٹوری ہے, 8 10 سال پرانی. تو کہنے لگی کہ میرے ابو نے میری فرسٹ کزن شادی طے کر دی ہے, لیکن آج کے لیکچر کے بعد تو میں ہمت نہیں کرنے کی. تو میں ٹھیک ہے بات کروں گا. ہفتے بھر تک فون نہیں آیا کوئی. میں نے پوچھا اس سے بھائی فون تو نہیں آیا تمہارے ابو کا؟ کہ نہیں میں نے آپ والی اسٹوری سنائی, آپ جس طرح بچے تھے وہی بیٹھ کے ہم بیٹھے, کاغذ پہ لکھ کے دیکھا اور مان گئے, وہ سمجھ گئے. وہ تو اصل چیز ہے تعلیم دینا. ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. لوگ اس کو چھوٹی چھوٹی متھ, چھوٹی چھوٹی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ ایسا ہے, ایسا کر لو, ایسا کر لو, ایسا کر لو. بڑا یہ ہمارا کوئی اخلاقی فرض ہے. میں سمجھتا ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں, جہاد. کہ اگر میں, اور 1 2 رکوائی ہیں شادی طے ہونے کے بعد بھی, جب بات سمجھ میں آ گئی تو خوشی ختم کر لی, انہوں نے بات ختم کر لی. ابھی ایک کانفرنس میں ایک کپل آیا ان کے ڈاکٹر کے ساتھ,
کہ ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, 5-6 ان کے ابارشنس ہوئے ہیں, فرسٹ کزن ہیں, بچے نہیں ہوتے ہیں, کیا کریں کیا. چونکہ میرا تھوڑا انٹرسٹ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بھی, تو کہنے لگے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو سکتا ہے اس میں. میں نے کہا ضرورت ہی اس کی نہیں, تو دونوں ثابت کر رہے ہیں کہ دونوں فرٹائل ہیں, بچے ہو رہے ہیں, یا ابارشن ہو رہا ہے, پیدا نہیں ہو رہے, اس لیے کہ شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ابارٹ ہو رہے ہیں. اگر پیدا ہو جاتے ود بیماری تو کیا ہوتا اشر. بڑا انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں کچھ بتائیں. تو میں نے کہا بھائی انٹرنیشنلی تو یہی ہے ایسے کیس میں. آن اے لائٹر نوٹ میں نے کہا چینج دا اسپاؤس. بھائی دونوں ثابت ہو چکا ہے, دونوں فرٹائل ہیں, لیکن گاڑی آگے نہیں چل رہی ہے دونوں, اور اسلام میں الاؤ ہے یہ, آپ ڈیورس کر کے چینج دا اسپاؤس, اللہ تعالیٰ رحم کرے گا بالکل. کہنے مطلب یہ کہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے یہاں ان سب چیزوں کو. لوگ بات کرتے ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں, کوئی یہ نہ کہہ دے کہ گستاخی کر دی آپ نے. میں بڑا ڈرتا ہوں, میں ہاتھ جوڑ کے جب بھی کہیں محفل میں کھڑا ہوتا ہوں ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں کہ جو میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اور کسی بری لگے تو میں سب کے سامنے معافی مانگنے کو تیار ہوں, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں پیور اسٹیٹسٹک بول رہا ہوں, پیور اسٹیٹسٹک ہے. آپ کسی بھی کتاب میں کھول کے دیکھ لیں. اب یہ بات جو ہے ان لوگوں کو بھی کیسے سمجھانی پڑے گی کہ جو اس وجہ سے صرف رشتے باہر نہیں کرتے کہ جائیداد تقسیم کرنی پڑے گی؟ وہ لالچ ہے, وہ تو پیور لالچ ہے, اور اس میں بالکل صحیح بات ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے جو جاگیردار لوگ ہیں, بڑے بڑے جو کو بھی کہہ رہے ہیں, جو بھی مالدار آدمی ہے, پیسہ نکلنے جائے خاندان سے کر دیتا ہے وہ, چاہے لڑکی کی عمر لڑکے کی عمر زیادہ کم ہو, کچھ نہیں دیکھتے وہ لوگ. اچھا یہ بتائیے کہ کیا شادی کرنے سے پہلے اگر کزنس میں کر ہی رہے ہیں تو کیا شادی کرنے سے پہلے کوئی ٹیسٹ ویسٹ ایسا ہو سکتا ہے بہت سوال اچھا ہے, میں بتانا بھول گیا بیچ میں. کہ کوئی خرابی ہے؟ تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے پاکستان میں بہت کامن ہے. سب سے زیادہ کامن تھی یہ سائپرس میں, قبرص بولتے تھے, ایران میں بہت کامن تھی فرسٹ کزن کی وجہ سے. وہاں لا بن گیا ہے, جو لا یہاں ہی بن گیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کا دونوں کا ہیموگلوبن الیکٹروفورسز کریں گے. اگر دونوں کیریئر ہیں, دونوں کے اندر اس کی اثرات ہیں, بیماری ابھی نہیں ہوئی ہے میاں بیوی میں, تو نیکسٹ جنریشن میں جو سلائڈ دیکھیں گے آپ, نیکسٹ جنریشن میں 4 میں سے 1 بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہو جائے گا اگر دونوں کیریئر ہیں. تو اس ٹیسٹ سے معلوم ہوتا ہے کیریئر ہیں, وہاں پر کہتے ہیں شادی نہیں ہوگی. لا بن گیا پاکستان میں. تو لا تو ہمارے یہاں بھی ہے, لیکن کبھی ٹیسٹ کا سنا تو نہیں کرتا, اس لیے چونکہ اس کی اہمیت نہیں دے رہے لوگ. تو یہ صرف تھیلیسیمیا کا ہی پتہ چلا جا سکتا ہے یا اور بھی بیماریوں کا پتہ چل سکتا ہے؟ اور بیماری کا بھی اتنا نہیں ہوگا, لیکن ہمارے یہاں فی الحال نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بڑے فائن سوفسٹیکیٹ ٹیسٹ ہیں. یہ تھیلیسیمیا ٹیسٹ تو بہت آسان ہے, بہت سمپل ہے. بلڈ لیا اور اگلے دن رپورٹ مل جائے گی کہ یہ تھیلیسیمیا کے کیریئر ہیں یا نہیں ہیں. دونوں لڑکے لڑکی اگر کیریئر ہیں تو شادی نہیں ہونی چاہیے. اور ویسے کچھ ایک چیز اور بھی ذرا پلیز بتائیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ برادریوں میں اس طرح کے سسٹمز بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ بہت برتر سمجھتے ہیں, دوسری سب برادریوں کو وہ کمتر سمجھتے ہیں. بولتے ہیں نہیں ہماری برادری کی, ہمارے گھر کی بیٹی تو فلاں گھر برادری سے باہر تو نہیں جائے گی. یہ جوز کے اندر تھا یہ, اور آج سے 100 سال پہلے جتنی بھی موروثی بیماریاں بڑی بڑی, جیسے نیمن پک ڈیزیز ہے, سمرمن ڈیزیز ہے, گوشر ڈیزیز ہے, میجورٹی نام ملے گا جوز کا, اس لیے کہ ان کے یہاں یہ کامن تھا, اس لیے وہ سمجھتے تھے وہ سپیریئر ہیں. جوز اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے دنیا میں, کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ اصلی نسل ہے, ہم اپنا جین باہر کیوں جائیں, ہم باہر سے بچے کیوں لیں. لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ بیماریاں ہو رہی اس طرح سے, تو انہوں نے بھی اب آہستہ آہستہ اس کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیا ہے. صرف جو بہت ہی آرتھوڈاکس ہیں جوز وہ کرتے ہیں فرض کر ابھی بھی. کرسچنوں میں ایک گروپ ہے مورمنس, وہ ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن میجورٹی نہیں کرتی. امریکہ میں, جاپان میں 2% ہے. اس چارٹ میں جو میں دکھاؤں گا ابھی آپ کو, اس میں صرف 2% ہے. امریکہ, یورپ میں 2% شادیاں فرسٹ کزن کی, پاکستان میں 50%, 54%, سعودی عرب میں 54%, کویت میں 50%, 60%, ٹھیک ٹھاک کامن ہے. پیورلی یہی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ چلو خاندان میں کر دو, جان پہچان ہے, لڑکا دیکھا ہوا ہے. ریسرچ نہیں کریں, ریسرچ کریں, بچے بارے میں پتہ کریں, کہ انکوائری کریں, اور اگر کچھ ہے تو پھر اس کے ساتھ فیصلہ کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے یہ شادی بیاہ. آخری بات سر, جی آخری بات کوئی کرنا چاہیں؟ آخری بات یہی ہے کہ ہم اس طرح سے بیمار نیشن پیدا کر رہے ہیں. میں بڑا ذمہ داری سے بات بول رہا ہوں یہ, کہ اگر سوچیں صاحب کہ 70% شادیوں فرسٹ کزن ہو رہی ہیں, ان میں سے 4 بچے ہوئے, اس میں سے 1 خراب اگر ہے, تو حساب لگا لیں کتنے % ہم اب نارمل یا ویک یا موروثی بیماری والے بچے پیدا کر رہے ہیں. تو بہت سیریس بات ہے. بہت شکریہ سر.
آپ کے وقت کا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ویسل بلور کے ساتھ اختر شاہین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.